أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اللہ نام حبیب خدا، اللہ اللہ نام حبیب خدا، کتنا شیریں اور کس قدر جاں فضا، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، پھول سے کھل گئے لب سے لب مل گئے، جب زباں پہ محمد کا نام آ گیا۔ اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت کیا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، مگر اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، نبی کی غلامی میں آ کر تو دیکھو، ملے گا سکون آزما کر تو دیکھو، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، ملیں گی تمہیں دو جہانوں میں عزت، چہرے پہ سنت سجا کر تو دیکھو، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، زیارت بھی ہوگی شفاعت بھی ہوگی، درودوں کے نغمے سنا کر تو دیکھو۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما حضرات علماء کرام، دیگر عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، آج پہلی مرتبہ برادر مکرم بھائی محمد شرافت صاحب کی پرخلوص دعوت پہ دین کی نسبت سے آپ حضرات کی زیارت کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا یہاں مل بیٹھنا، تھوڑی دیر دین کی بات سننا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کہہ دو آمین۔ مجھے حضرات نے حکم دیا کہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور ختم نبوت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بات کرنی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، حیران ہوں گے کہ خطبے کے اندر میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا تعلق نہ تو ختم نبوت سے ہے اور نہ ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے ہے، بس آپ نے توجہ کرنی ہے، انشاءاللہ نبی کی عظمت بھی سمجھ آئے گی، حضور کی ختم نبوت بھی سمجھ آئے گی۔ لیکن ایک بات میں ضرور شروع میں کہہ دوں، کیا خیال ہے اس گئے گزرے دور میں ہر بندے کو پیسے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ جو کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کرے ماشاءاللہ۔ ہر بندے کو ضرورت ہے، لیکن تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا۔ آپ نے اللہ کے گھر اور سائیکل گراؤنڈ کو برابر کر دیا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم یہاں کچھ لینے آئے۔ ادب بڑی چیز ہے، اللہ اکبر۔ آپ یوں پیسے پھینک رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، یوں پیسے پھینک رہے ہیں، یوں پیسے پھینک رہے ہیں۔ اگر آپ کا دل کرتا ہے کہ نعت خان خطیب کی خدمت کرنی ہے، آپ یہاں پہ مولانا کو 2 لاکھ روپیہ پکڑائیں، میں سارے لے جاؤں گا انشاءاللہ، ایک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن یہ بے ادبی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ ہم اکابر کا نام لیتے ہیں، ہم آنکھیں نہیں بند کرتے۔ رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ جڑے روپیے تے ساڑی مور لگنی ہے نا، وہ تواڈے جیب چ رہ سکتا ہی نہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے۔ اللہ سے ڈرو یار، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے گھر میں یوں پیسے پھینکتے ہو، رب کو کچھ بتانا چاہتے ہو کہ ہم بڑے پیسے والے؟ نہ، میں نے کہا وہ انداز نہ اپناؤ جو سائیکل گراؤنڈ کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ نے شکر ہے ہمارے ماں باپ نے ہمیں عالم بنایا، ہم پہ محنت کی ہے۔ آپ کا دل کرتا ہے خدمت کرنے کو، کوئی نہیں روکتا، خدمت آپ کریں، لیکن ادب کے ساتھ کوشش کریں گے نا جی انشاءاللہ۔ میں ایک جگہ پہ بیٹھا تھا، ایک بندے نے پیسے پھینکے، میں نے نوٹ اٹھایا، میں نے کہا دیکھ اس پہ لکھا ہے وقار احمد۔ کیا لکھ رہا ہے؟ اور وہ میرے پاؤں میں پڑا تھا۔
میں نے کہا اگر یہ کسی ہندو یا سکھ نے گرایا ہوتا نا تو آپ دی توڑ لا دینی سی. آپ کی کرنا سی؟ توڑ لا دینی سی. تو ساڑے نبی دے نام دی بے ادبی کیتی ہے اور ہم یہاں پہ خوش ہوتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی مولوی میرے خلاف ہو جاندے نے بھی یہ پیسیاں تو روک دے. میں نے روکا نہیں. میں نے کہا ادب کے ساتھ یہاں پہ رکھو, انشاءاللہ جننے بھی رکھو گے سارے لے جاؤں گا. کہو انشاءاللہ. جو جاگ رہے ایک دفعہ مل کے کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیوں, بلا تاخیر و تمہید میں اپنے عنوان پہ آغاز کلام کرنے جا رہا ہوں. میرے بھائیوں, وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میں نے توجہ ہے آپ حضرات کی, ایک دفعہ مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا, میں نے آیت مبارکہ پڑھی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس آیت مبارکہ میں اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت کو بیان کیا. کون امام الانبیاء؟ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. میں اپنے رب کے نبی کا تعارف کروانے چلا ہوں. اللہ نے اپنے نبی کو کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا خصوصیات عطا کی ہیں. اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ جس طرح اللہ نے سارے شہروں کی سرداری مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو عطا کر دی, اللہ نے سارے گھروں کی سرداری بیت اللہ اور بیت المقدس کو عطا کر دی. اللہ نے ساری غاروں کی سرداری غار ہرا اور غار ثور کو عطا کر دی. اللہ نے سارے پانیوں کی سرداری آب زمزم حوض کوثر کو عطا کر دی. اللہ نے سارے پتھروں کی سرداری حجر اسود کو عطا کر دی. اللہ نے ساری سواریوں کی سرداری براق کو عطا کر دی. اللہ نے سارے فرشتوں کی سرداری جبرائیل امین کو عطا کر دی. اللہ نے سارے صحابہ کی سرداری حضرت ابو بکر صدیق کو عطا کر دی. سارے عادلوں کی سرداری حضرت فاروق اعظم کو عطا کر دی. سارے صفیوں کی سرداری حضرت عثمان کو عطا کر دی. سارے بہادروں کی سرداری حضرت علی کو عطا کر دی. سارے شہداء کی سرداری حضرت امیر حمزہ کو عطا کر دی. جنتی جوانوں کی سرداری حسنین کریمین کو عطا کر دی. اللہ نے سارے مفسرین کی سرداری ابن عباس کو عطا کر دی. سارے محدثین کی سرداری ابن مسعود کو عطا کر دی. سارے مؤذنوں کی سرداری حضرت بلال کو عطا کر دی رضی اللہ عنہم اجمعین. جس طرح اللہ نے جنتی عورتوں کی سرداری حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا کر دی. اللہ نے ساری کتابوں کی سرداری قرآن کو عطا کر دی. اللہ نے سارے فقہا کی سرداری امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو عطا کر دی. اسی طرح اللہ نے سارے کائنات کے نبیوں کی سرداری امام الانبیاء کو عطا کر دی ہے. مل کے کہہ دیں سبحان اللہ. تھوڑا سا ماحول بنائیں, وقت مختصر ہے اور میں اپنی بات آپ کے دامن میں ڈالنے جا رہا ہوں. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میرے اور آپ کے نبی کا مقام کیا ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اس میں میرے نبی کی خصوصیت کا ذکر ہے. اللہ نے ایک نہیں میرے نبی کو کیا کیا خصوصیات عطا کی ہیں, ذرا توجہ کیجئے گا. میرا ایک ایک جملہ نبی کی عظمت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے. اگر میں تشریح کرنے لگو پھر تو گھنٹوں چاہیے نا, صرف متن پڑھنے جا رہا ہو. اس نظریے کے ساتھ جب نبی کا شان بیان ہوتا ہے مومن کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میرے نبی کی خصوصیات کیا ہیں. اگر ہر نبی اپنے ظہور کے وقت نبی بنے, میرے اور آپ کے نبی اپنے وجود ہی کے وقت سے نبی تھے. اگر باقی انبیاء اور ساری کائنات صرف مخلوق ہے, میرے اور آپ کے نبی مخلوق ہونے کے ساتھ ساتھ وجہ تخلیق کائنات بھی ہیں. اگر باقی انبیاء عابد ہیں, اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو ان عابدین کا امام بنایا ہے. اگر باقی نبیوں کو عملی معجزے ملے, میرے نبی کو عملی معجزوں کے ساتھ ساتھ علمی معجزہ قرآن بھی عطا کیا گیا. باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں جو صرف کتاب اللہ ہیں, میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جو کتاب اللہ بھی ہے کلام اللہ بھی ہے. باقی نبیوں کو کتابیں وہ ملی ہیں کہ جن کی حفاظت کا ذمہ خدا نے نہیں لیا. میرے اور آپ کے نبی کو کتاب وہ ملی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خدا نے خود لیا. باقی نبی اور ان کی امتیں, ان کے لیے نماز کی جگہ مخصوص ہے
میرے نبی کے لیے، میرے نبی کی امت کے لیے اللہ نے ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ باقی امتیں اگر نیکی ایک کرتی ہیں اجر ایک ملتا ہے، یہ امت کرتی ایک نیکی ہے اجر 10 گنا 70 گنا 700 گنا تک ملتا ہے۔ باقی امتیں اگر نماز ایک پڑھتی ہیں اجر ایک نماز کا ملتا ہے، یہ امت پڑھتی 5 نمازیں ہیں اجر 50 نمازوں کا ملتا ہے۔ ایک نبی ہیں جنہیں حضرت آدم علیہ السلام کہا جاتا ہے، اللہ نے انہیں حجر اسود جنت کا پتھر عطا کیا۔ میرے محبوب کی باری آئی، فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ نے اسے جنت کا ٹکڑا بنا دیا۔ ایک نبی ہیں جنہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں، میرے اور آپ کے نبی کو حبیب اللہ کہتے ہیں۔ حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے آب زمزم جاری ہوا، میرے محبوب کو اللہ نے حوض کوثر عطا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پتھروں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، میرے محبوب کی انگلیوں سے اللہ نے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، میرے نبی نے پتھروں کو زندہ کر کے ان سے کلمہ پڑھا دیا۔ ہر نبی کو قیامت والے دن شفاعت صغریٰ ملے گی، میرے اور آپ کے نبی کو شفاعت کبریٰ ملے گی۔ ہر نبی دنیا میں رحمت بن کے آئے لیکن ایک علاقے بستی شہر کے لیے میرے اور آپ کے نبی کی باری آئی، فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ تو پھر مجھے کہنے دینا کہ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سارے نہیں کہتے سبحان اللہ، سارے کہیں سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں نے کہا تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میرے بھائی توجہ رکھنا، وقت تھوڑا اور جو میں عنوان چھیڑنے جا رہا ہوں، آئیے نا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ میرے نبی کی خصوصیات کیا ہے؟ میں نے کہا میرے نبی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ اکبر، میں نے کہا ہر کسی کا شان بیان کرتا ہے تو انسان بیان کرتا ہے، یہ آمینہ کے لال ہیں جن کی عظمت فرشوں پہ انسان بیان کرتا ہے، عرشوں پہ رب رحمان بیان کرتا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا عرشوں پہ رب رحمان بیان کرتا ہے، کہتا مولوی صاحب کوئی دلیل بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں دلیل بھی ہے۔ اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کا درود بھیجنا یہ ہے، اللہ فرشتوں کی مجلس میں اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آئیے ذرا، میں نے کہا میں اپنے نبی کا تعارف کروانے جا رہا تھا۔ ایک عظمت وہ ہے جو فرشوں پہ انسان بیان کرتا ہے، ایک عرشوں پہ رب رحمان نے بیان کی ہے۔ میں نے قرآن کھولا، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن پڑھنا اللہ سے باتیں کرنا ہے۔ میں نے کہا قرآن بتانا میرے نبی کا نام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ۔ میرے نبی کا کام کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی رحمت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا اخلاق کیا ہے؟ وانک لعلی خلق عظیم۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی معراج کیا ہے؟ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ اے قرآن میرے نبی کی ہجرت کیا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا چہرہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والضحیٰ۔ میرے نبی کی زلفیں کیا ہے؟ واللیل اذا سجا۔ میرے نبی کا سینہ کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک۔ میرے نبی کی آنکھیں کیا ہے؟ ما ذاق البصر۔ میرے نبی کا بولنا کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى۔ میرے نبی کی زبان کیا ہے؟ لا تحرک به لسانک لتعجل به۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم۔ میرے نبی کے ہاتھ کیا ہے؟ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا زمانہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے والعصر۔ میرے نبی کا شہر کیا ہے؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کا لباس کیا ہے؟ وثیابک فطہر۔ میرے نبی کی کملی کیا ہے؟ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اے قرآن بتانا میرے نبی کی ازواج کیا ہے؟ انما یرید اللہ
لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے قرآن بتانا میرے نبی کی بنات کیا ہے؟ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک، اے قرآن بتانا میرے نبی کے یار کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ اولئک هم الراشدون، اے قرآن بتانا میرے نبی کا نماز روزہ کیا ہے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے قرآن بتانا میرے نبی کی بلندی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر مجھے کہنے دینا کہ کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، کائنات کی تخلیق کا میرے مولا تو سبب ہے، اسلام کا مفہوم تیرے در کا ادب ہے، طٰہٰ سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ، قرآن میں یاسین تیرا نام و لقب ہے، والفجر کا مطلب تیرے چہرے کی تلاوت، واللیل تو مولا تیری زلفوں کا لقب ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، ہاتھ اٹھا کے شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مولا عبدالقدوس گجر صاحب۔ ابھی میں نے عنوان نے شروع کیا، حضرت قتادہ فرماتے ہیں، حضرت قاب فرماتے ہیں کہ اس آیت میں میرے نبی کی خصوصیت ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ کہتا مولوی صاحب آپ نے قرآن پڑھا، علماء کو سمجھ آیا، ہمیں سمجھ میں کہ پھر سوچن دی گل ہے نا، انگلش سمجھ آوے، ریاضی سمجھ آوے، سائنس سمجھ آوے، ٹچ موبائل سمجھ آوے تے کمپیوٹر سمجھ آوے تے قرآن سمجھ، کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ میں نے کہا بالکل کوشش کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو محروم نہیں رکھوں گا۔ میں نے قرآن کریم پیش کیا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں ساؤنڈ پہلے تھا نا وہیں ٹھیک ہے بھائی میرے بھائیو توجہ کی، ربیع الاول ہے نا، ساڑھے گڑیاں دی حالت ہے بھی کسی ڈاکٹر نے دکھائیے نا، وہ کبھی 3 مہینے ریسٹ، کنے مہینے؟ انہوں یہ نہیں پتا بھی ساڑھا سیزن ہے۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا آئیے، میں نے قرآن کریم پیش کیا، اب میں قرآن کا مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، میں اپنے نبی کا تعارف کروا رہا ہوں، ابھی میں نے اپنا عنوان شروع نہیں کیا، ابھی صرف اپنے نبی کا تعارف کروا رہا ہوں۔ حضرت حسان آ گئے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حافظ شیرازی آ گئے، یا صاحب الجمالی و یا سید البش من وجهك المنیر لقد نبر القمر لا يمكن السنا كما كان حقه بعد خدا بزرگ کوئی قصہ مختصر۔ حضرت شیخ سعدی آ گئے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب آ گئے، اس صورت نو میں جان آکھا، جان آکھا کے جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، دے شان تو شانہ سب بنیاں، سبحان اللہ۔ ما اجملہ کا، ما احسنہ کا، ما اکملہ کا، کتھے مہر علی، کتھے تیری سنا، گستاخ اکھی کتھے جا لگیاں، کائنات حسن پھیلی تو لامحدود تھی، سمٹی تو ایک تیرا نام بن کے رہ گئی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا، مصور نے تصویر انج دی کھچی، محمد بنا رب قلم توڑ دیتی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ، میرے بھائیو سارے مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا اے ویکھ لے پیسے بھی سب تو بہت ہے، مینوں ملنے تے ملنے بھی ادب نال ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیو بہت دکھ ہوتا ہے، میرے اکابر نے یہ اسٹیج سجانے کے لیے بڑی محنت کی ہے، بڑی قربانی دی ہے۔ ہم جن کا نام لیتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں چلو ان کے نام کو چمکائیں نہ، خراب بھی نہ کریں، چمکائیں نہ، خراب بھی نہ کریں۔ یہ اسٹیج عطا اللہ شاہ بخاری کا اسٹیج ہے، یہ اسٹیج حضرت لاہوری کا اسٹیج ہے، یہ لاہور حضرت جلندری کا، اور میں نے کہا میرے اکابرین کا یہ اسٹیج ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم رہے، اگر اسے زیادہ سنوار نہ سکے اسے خراب بھی نہیں ہونے دیں گے، کہو انشاءاللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، میں اپنے نبی کا تعارف کروا رہا تھا، میں نے قرآن بھی پیش کیا، میں نے صحابہ سے اولیاء اللہ تک پیش کیے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اب اس طالب علم کا دل چاہتا ہے ایک حاضری میں بھی لگواؤں، اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو تھکے ہونے تھک گئے ہو، کہہ دو سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائیو سنیے گا ذرا، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے۔ اگر اس طالب علم سے پوچھے گا، میں تو اپنے نبی کا تعارف یوں کروایا کرتا ہوں کہ جو حضور انور ہیں، دو جہاں کے پیغمبر ہیں، محبوب رب انور ہیں، جو شافی محشر ساقی کوثر، خلق عظیم رحمت للعالمین ہیں، جو کائنات میں برتر ہیں، محبوب رب اکبر ہیں، خدا کی قسم تمام نبیوں کے افسر ہیں۔
میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا شان ہے جو حسین ہے، دل نشین ہے، محجبین ہے، بہترین ہے، بالیقین ہے، جو صاحب جمال ہے، صاحب کمال ہے، رحمت سے مالا مال ہے، فضل ذو الجلال ہے، جناب آمینہ کا لال ہے۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا شان کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر وہ بولیں تو اللہ کا قرآن بنتا ہے، اگر ہاں کریں تو چیز حلال ہوتی ہے، اگر نہ کریں تو چیز حرام ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ چہرہ ظاہر کر دیں، دن کو اجالا ملتا ہے، زلفیں بکھیر دیں، رات کو اندھیرا ملتا ہے، نظر اٹھائیں آسمان کو بلندیاں ملتی ہیں، نظر جھکا دیں زمین کو وسعتیں ملتی ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ براق پہ سوار ہوں تو معراج ہوتا ہے، صدیق کے کندھے پہ آ جائیں تو ہجرت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی چہرہ ظاہر کر دے، دن کو اجالا ملتا ہے۔ اللہ اکبر، میرا نبی پسینہ آ جائے گلشن مہکنے لگتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرا نبی مسکرا دے تو جنت کو بہاریں مل جاتی ہے۔ اللہ اکبر، جن کا ایمان تازہ ہو رہا ہے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، اہل سنت۔ جاگ رہے ہو، بھاگ رہے ہو؟ ماشاءاللہ۔ جو جاگ رہے ہو کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا شان کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میں تفصیلات میں نہیں جا رہا، میں صرف متن پڑھ رہا ہوں، متن پڑھ رہا ہوں۔ میرے نبی کا مقام کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا شان ہے کہ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے اندھیرے کو اجالے میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ جب تک کائنات میں نہیں آئے ہر طرف خزاں ہی خزاں ہے۔ میرے نبی نے کائنات میں قدم رکھا، اللہ نے خزاں کو بہار میں بدل دیا۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اگر اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں باہر نکلتی ہیں، پتھروں پہ قدم آئے اللہ پتھروں کو بھی نرم کر دیتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ اماں کے شکم میں آتے ہیں، اماں پانی لینے کے لیے کنویں پہ جائیں، ڈول کھینچنا نہیں پڑتا، پانی اٹھ کے قدم چوم لیتا ہے۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ چاند کو اشارہ کریں تو ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ بیمار بکری پہ ہاتھ پھیر دیں، اللہ دودھ کی نہریں جاری کر دیتے ہیں۔ بیمار اونٹنی پہ سوار ہو جائے، اللہ تیز رفتار بنا دیتے ہیں۔ ابو جہل مٹھی میں کنکر لے کے آئے، میرے نبی اشارہ کریں، وہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کے قدموں میں ذرہ آئے ستارہ بنتا ہے، چھوٹا آئے بڑا بنتا ہے، بد تہذیب آئے با تہذیب بنتا ہے، بد اخلاق آئے با اخلاق بنتا ہے، عرب کے بدو آئے زمانے کے امام بنتے ہیں۔ نانا، یہ میرے نبی کا مقام ہے۔ میرے نبی کے قدموں میں کالے رنگ کا بلال آئے، چلتا فرشوں پہ ہے، آواز اللہ کے عرشوں پہ آتی ہے۔ اللہ اکبر، وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ توجہ رکھنا، اس میں میرے محبوب کی ایک خصوصیت جو حضور کے صدقے سے امت کو ملی، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہمارا تو عقیدہ ہے یہ کائنات بنی ہے تو میرے محبوب کے صدقے سے بنی ہے، کہو بے شک۔ وہ کون سی خصوصیت ہے؟ فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ یہ وعدہ پہلے نبیوں کے ساتھ تھا کہ نبیوں تم دعا مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ پہلی امتوں کے ساتھ وعدہ نہیں تھا، اللہ قبول کرے میرے اللہ کی مرضی، اللہ قبول نہ کرے میرے اللہ کی مرضی۔ لیکن حضور کے صدقے سے ہمیں یہ کیسا اعزاز ملا، وہ وعدہ جو نبیوں کے ساتھ تھا اللہ نے اس امت کے ہر فرد کے ساتھ کیا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ بندے دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، فضائل دعا نہیں سنانا چاہتا، میں تو تمہید باندھ کے اپنا عنوان چلانا چاہتا ہوں۔ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کیسے قبول نہیں ہوتی، یہ کبھی آپ نے فضائل دعا کا عنوان دیا تو پھر سناؤں گا، لیکن اب ذرا توجہ کیجئے گا۔ میں نے کہا علماء تشریف فرما ہے، یہ طالب علم ایک بات کہنے جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ میں نے کہا کوئی بندہ اس زمانے میں اپنے لیے دعا مانگے یہ بڑی سعادت کی بات ہے، کہو بے شک۔ کوئی بندہ اس زمانہ میں اپنے لیے دعا مانگے، اپنے لیے، وگرنہ آج لوگوں کو ہوش ہی نہیں ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت آئے ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب ہر طرف سے ناکام ہو جائے نا پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ نا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن سب سے پہلے رابطہ کس سے کرتا ہے؟ میرے بھائیو توجہ رکھنا، جو بات میں کہنے جا رہا ہوں
اب میرا عنوان شروع ہونے لگا ہے. جو بندہ اپنے لیے خود دعا کرے کہتا ہے بڑی عظمت والا بڑا سمجھدار ہے. کسی کے لیے اس کا والد دعا کرے کہتا ہے بڑی قسمت والا ہے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا. کہتا ہے جس کے لیے ماں دعا کرے بڑی قسمت والا ہے. جس کے لیے بھائی دعا کرے بڑی قسمت والا ہے. استاد دعا کرے بڑی قسمت والا ہے. پیر دعا کرے بڑی قسمت والا ہے. کوئی نمازی دعا کرے بڑی قسمت والا ہے. کوئی حج پہ گیا بندہ دعا کرے بڑی قسمت والا ہے. کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کے تیرے لیے دعا مانگے بڑی قسمت والا ہے. کوئی نمازی مانگے, کوئی حافظ قرآن مانگے, کوئی قاری قرآن مانگے. میں نے کہا سارے قسمت والے ہیں, لیکن مجھے یہ تو بتا جس کے لیے گنبد خضرا میں محمد مصطفیٰ دعا کرے. یا تے سمجھ نہیں آئی تے یا سبحان. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان رسالت, شان عمر فاروق, شان عمر فاروق, شان سیدنا عمر فاروق. گلی گلی نگر نگر, گلی گلی نگر نگر. میرے بھائیو توجہ رکھنا. بھائی اسامہ صاحب نے کلام پڑھا. میرے نبی کی حیات پہ ہمارا عقیدہ ہے اللہ کے نبی اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں. الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون. اللہ کے نبی اپنے روضہ مبارک میں زندہ ہیں. یہاں سے درود پڑھیں فرشتے پہنچا دیتے ہیں, وہاں جا کر پڑھیں. میرے نبی سنتے بھی ہیں دعا بھی دیتے ہیں. لیکن توجہ رکھنا, جو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں, جس عنوان پہ میں آپ کو لانا چاہتا ہوں, توجہ کیجئے گا. جس کے لیے جو دعا کرے وہ بڑی برکت والا ہے. لیکن سوچ تو صحیح نا, جس کے لیے گنبد خضرا میں اللہ کے نبی دعا کریں. کہتا مولوی صاحب جلدی کرنا, بتا گنبد خضرا میں نبی دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا. مجاہد ختم نبوت, ختم نبوت کے عظیم مجاہد ہے, میرے اکابرین میں سے ہے حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمت اللہ علیہ. حضرت جلندری فرمایا کرتے تھے جو بندہ ختم نبوت کا کام کرتا ہے گنبد خضرا میں اللہ کے نبی اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ کے نبی اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت, دونوں ہاتھ اٹھا کے زندہ باد. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. میں نے کہا اس کے لیے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں. جس کے لیے ماں دعا کرے نا وہ بے فکر ہو کے چلتے ہیں. جس کے لیے استاد دعا کرے وہ بے فکر ہو کے چلتا ہے. جس کے لیے پیر دعا کرے وہ بے فکر ہو کے چلتا ہے. میں نے کہا بتا جس کے لیے میرے نبی دعا کرے. اللہ کی قسم یہ جو مجاہدین ختم نبوت ہے ان کی ایک ایک ادا نرالی ہے, ان کی ایک ایک بات نرالی ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, میں زیادہ بات نہیں چھیڑتا. مجھے جو وقت دیا گیا میں انشاءاللہ اپنے وقت میں بات کو سمیٹ لوں گا. اب ذرا سنیے گا, میری گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑ آ رہا ہے. میں نے کہا جس کے لیے گنبد خضرا میں اللہ کے نبی دعا کرے نا اس کے جینے کے انداز بھی عجیب ہوتے ہیں, اس کے مرنے کے انداز بھی عجیب ہوتے ہیں. میں نے کہا دیکھنا یہ میاں والی کی جیل ہے, اس میں ایک قیدی بند ہے جو سزائے موت کا قیدی ہے. اس کا وکیل آیا جسے مسٹر محمد علی جناح کہا جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ جو ختم نبوت کے مجاہد ہیں ان کے لیے دعا گنبد خضرا میں اللہ کے نبی کرتے ہیں. انہیں کس بات کا ڈر ہے, انہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں نے کہا آئے مسٹر جناح آ کر کہنے لگے او غازی علم و دین, تو نے صبح عدالت میں ایک کام کرنا ہے. کیا کام کرنا ہے؟ تو نے انکار کر دینا ہے کہ میں نے راجپال کو قتل نہیں کیا. اگر تو انکار کر دے گا میں تجھے سزائے موت سے بھی بچا لوں گا اور تجھے اس کال کوٹڑی سے بھی نکال لوں گا. میں قربان جاؤ. غازی کہنے لگا یہ میں کہنے والا نہیں, کیوں تجھے موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کہا مجھے موت سے ڈر کیوں لگے, میں دنیا کے لیے نہیں مرنے جا رہا, میں محمد عربی کے لیے مرنے جا رہا ہوں. بھائیو توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا, ذرا جواب سنیے گا. کہا نانا مسٹر محمد علی جناح میں انکار نہیں کروں گا, میں نے اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے ایک ہی تو کام کیا ہے اور تو کہتا ہے میں انکار کر دو. میں انکار نہیں کروں گا, میں سینہ ٹھوک کے کہوں گا جج صاحب راجپال کو قتل میں نے کیا, آئندہ بھی اگر کوئی میرے نبی کی توہین کرے گا اور مجھے موقع ملا میں اسے معاف نہیں کروں گا. اور جو دوسری بات ہے یہ کال کوٹھڑی آپ کے لیے ہوگی, میرے لیے جنت ہے. اور تیرے لیے جنت کیسے ہے؟ کہا جب سے آیا ہوں ہر رات نبی کا دیدار نصیب ہوتا ہے. کیا کہنے, کیا کہنے, کیا ہوتا ہے؟
دیدار نصیب ہوتا ہے. اللہ اکبر. میں نے کہا جن کے لیے نبی دعا کرے. اللہ اکبر. سارے میں اگر تھک گئے ہو, جڑے نہیں تھکے کہہ جو سبحان اللہ. جس کے لیے نبی دعا کرے. چلو میں ایک غازی اور پیش کرتا ہوں. اللہ اکبر. اس غازی کی عمر ہے 28 سال. کتنے سال؟ ابھی شادی بھی نہیں ہوئی, انگریز کی فوج میں ہے, مدراس انڈیا. اللہ اکبر. غازی میاں محمد شہید, سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. غازی کی عادت تھی. کیا عادت تھی؟ اللہ وہ عادت ہم سب کو نصیب کر دے, کہہ دو آمین. غازی کی عادت تھی, حضرت ساجی تشریف لے آئیں انشاءاللہ, پھر کبھی موقع ملا. بس یہ میری کمزوری سمجھ لیں آپ, جب بڑے آ جائیں تو بہت مشکل ہے. اللہ اکبر. کیسی کیسی علمی شخصیات آپ کے سٹیج پہ آئی ہیں. اب دیکھیں آپ سکون ہے کہ نہیں ہے. پہلے آپ نے جو ماحول بنایا تھا کتنا خطرناک تھا نا. وہ کوئی وہاں سے کھڑے ہو کے پیسے پھینک, وہاں سے کھڑے ہو کے, وہاں سے کھڑے ہو کے. الحمدللہ اب سکون ہے. بزرگ آئے ہیں, آپ کو بات سنائیں گے, آپ کے لیے دعا کریں گے. اگر آپ یہ سلسلہ میں بھی جاری رکھتا. میں ایک جگہ بیان کرنے گیا رابی قریب, میرے بعد ایک مولوی صاحب اور تھے, تو مجھ سے پہلے جو نعت پڑھنے والا تھا نا, وہ نعت پڑھے 10 بندے اسے آڑے دوڑے کھڑو کے 10 نوٹ سٹن. میری باری آئی, میں کہا پائی ایدہ مینوں نہیں چاہیے, دینے لے تھے پیار نہ رکھو. اللہ اکبر. یہ بے ادبی ہوتی ہے, مسجد کے ادب کے خلاف ہے. وہ میری تقریر ختم ہوئی, دعا مولوی آیا, انہیں کیا گال سنو, او مسئلہ پہلے مولوی دا سی میرا, اللہ کے گھر میں بیٹھا, جھوٹ نہیں بولتا. انہیں کہا بھی وہ مسئلہ پہلے مولوی دا سیا, میرے اللہ کھول لے جی میں مرضی سٹو. اچھا دلیل کی دیتی؟ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میرے محبوب کی شان بیان کی نا, تو آپ نے اپنی کملی مبارک دی. میں نے کہا اس کا کون انکار کرتا ہے؟ نعوذ باللہ. حضور نے یوں تو نہیں کیا اکٹھی کر کے پھینکی ان کی طرف, نہیں. میں نے کہا حضور نے کملی دی نا, ہم کہتے دو, میں نے روکا آپ کو نہ دو, لیکن ادب کے ساتھ دو, کہہ دو سبحان اللہ. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا. میں نے کہا اس غازی کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ اللہ اکبر. چہرے پہ داڑھی سنت کے مطابق, سر پہ امامہ اور پگڑی. اللہ اکبر. مجبوری تھی, جتنی دیر ڈیوٹی اتنی دیر تو وردی پہننا مجبوری, لیکن جب ڈیوٹی کا وقت ختم ہو جاتا سنت کے مطابق لباس پہنتا, پگڑی باندھتا, اور سارے مسلمان نوجوانوں کو پتا تھا کہ فلاں جگہ پہ جمع ہو کے ہم سارے نعت پڑھتے اور سنتے ہیں. کیوں؟ غازی میاں محمد شہید رحمت اللہ علیہ کو نعت پڑھنے کا بھی شوق تھا, نعت سننے کا بھی شوق تھا. میرے بھائیو توجہ کیجئے, جن کے لیے گنبد خضرا میں میرے اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں, ان کے انداز کیسے ہوتے ہیں. ایک دن یہ محفل سجی ہوئی ہے, اللہ اکبر. ایک ہندو آیا, آ کر کہنے لگا غازی میں نے تمہارے نبی کی ایک نعت یاد کی ہے, اگر تم کہو وہ میں نعت سناؤں. کہا بالکل سنا. وہ ہندو نعت پڑھنے لگا, مسلمان نعت سننے لگے. آنکھوں میں آنسو جاری ہے, آنکھوں میں آنسو جاری ہے. کیوں؟ وہ نعت وہ تھی جو خالص نعت ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جو بندے کو رونے پہ مجبور کر دیتی ہے, دل کو نرم کر دیتی ہے. ایک ہندو اور گزرا جس کا نام چرن داس تھا, اس نے دیکھا, کہنے لگا یہ کیا, ہندو نعت پڑھ رہا ہے اور مسلمان رو رہے ہیں. اس ظالم سے برداشت نہ ہوا, اس نے ہندو کو روکا کہ تو نعت کیوں پڑھتا ہے. غازی نے سمجھایا پڑھنے والا وہ ہے, سننے والے ہم ہیں, تجھے کیا تکلیف ہے. لیکن وہ ظالم میرے نبی کی توہین کرتا ہے. غازی اٹھا, اپنے حوالدار کے پاس گیا, جا کر بتایا اس ظالم نے ہمارے نبی کی توہین کی ہے. اس نے بھی بات سنی انسنی کر دی. غازی سمجھ گیا یہ بات یوں بننے والی نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھی ہے, اپنے رب کے سامنے دامن پھیلایا, اللہ تو جانتا ہے میں کیا کرنے جا رہا ہوں, کیا کرنے جا رہا ہے. کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. نماز اچھی, روزہ اچھا, حج اچھا, زکوٰۃ اچھی, مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک نہ کٹ مرو. میں خواجہ یسرف کی حرمت پہ خدا شاہد ہے کہ کامل میرا امام ہو نہیں سکتا. ہاتھ اٹھائے. اللہ جو میرا ارادہ ہے آپ جانتے ہیں, اللہ مجھے میرے ارادے میں کامیاب کر, کہہ دو آمین. غازی نکال لی ہے, لوڈ کی ہے, چل پڑے.
چرنداز پہرے پہ تھا، اس نے دیکھا، اس نے بھی گن کو سیدھا کیا، اس سے پہلے وہ فائر کرتا، غازی نے پورے کا پورا برسٹ اس کے سینے میں اتارا، وہ ظالم زمین پہ گرا، اب اپنی گن کو الٹا کر کے اس کے منہ پہ مارنا شروع کیا اور کہا ظالم اسی گندے منہ کے ساتھ تو نے میرے نبی کی توہین کی تھی نا۔ دوڑے نہیں، خطرے کا الارم خود بجایا، سپاہی جمع ہو گئے، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی عیسائی آگے نہ آئے، بلکہ کوئی مسلمان مجھے ہتھ کڑی لگائے۔ مختصر کرتا ہوں، عدالت میں مقدمہ چل پڑا، اللہ اکبر، ایک وکیل غازی کی طرف سے بھی ہے، ان کے والدین رشتہ داروں نے کھڑا کیا، یہ وکیل جو ہے وہ بات کو پھراتے پھراتے اس مقام پہ لے کے آیا، کہتا ہے صاحب میرے موکل نے جوش میں آ کے مارا، جملہ سنیے گا، اب کوئی زبان خاموش نہ رہے، اتنا پیارا جملہ ہے، ایمان کو تازہ کر دے گا۔ وکیل کہنے لگا جج صاحب میرے موکل نے جوش میں آ کے مارا، یہ 18 بندے لے کے آیا ہوں، 5 ڈاکٹر ہیں، 13 بندے اور ہیں، یہ سارے گواہی دینے کو تیار ہیں، میرے موکل نے جوش میں آ کے ہوش کھو بیٹھا، کیوں سزا کم ہو جائے، میں قربان جاؤں۔ غازی دھاڑتا ہے، کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل غلط کہتا ہے، میں نے جوش میں نہیں مارا، میں نے پورے ہوش میں مارا ہے۔ جج صاحب میرا وکیل غلط کہتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کہتا ہے جج صاحب میں نے جوش میں نہیں مارا، میں نے پورے ہوش میں مارا۔ وکیل کا کام تو وکالت کرنا تھا نا، وہ بات کو پھر گھما کے لایا، پھر گھما کے لایا، بنا کے لایا، گھما کے لایا۔ کہتے ہیں جج صاحب میرے موکل نے اپنے دفاع میں مارا، گن غازی کے پاس بھی تھی، گن اس کے پاس بھی تھی، اگر وہ پہلے فائر کرتا تو میرا موکل شہید ہو جاتا، اس نے اس لیے اپنی جناب دفاع کے اندر مارا، کیوں اگر یہ بات ثابت ہو جاتی تو سزا کم ہو جاتی۔ اللہ کی قسم یہ لوگ کیسے دیوانے لوگ تھے، انہیں موت کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ مجھے کہنے دینا جس کے لیے ماں دعا کرے، استاد دعا کرے، پیر دعا کرے، والد دعا کرے، دوست دعا کرے، وہ کہتا مجھے کسی قسم کی کوئی فکر نہیں ہے، اور جس کے لیے گنبد خضرا میں اللہ کے نبی دعا کریں وہ موت کو بھی آنکھیں دکھاتے ہیں، اللہ اکبر، وہ موت سے ڈرتے نہیں ہیں۔ جب وکیل نے یہ کہا نا جناب میرے موکل نے اپنے دفاع میں مارا، غازی پھر دھاڑ کے کہتا ہے جج صاحب میرا وکیل غلط کہتا ہے، میں نے اپنے دفاع میں نہیں مارا، میں نے اللہ کے نبی کے دفاع میں مارا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ میں نے کہا آخری بات سننا ذرا، بندہ قربانیاں دینا اسے دعویٰ بھی سجدہ ہے، ہم قربانی بھی کو نہیں دیتے اور دعوے بھی بہت بڑے بڑے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ غازی کو جو بند کیا گیا نا اس کے ساتھ 8 آدمی تھے، 6 پولیس والے، فوج والے، ایک ان کا آفیسر اور ایک باورچی، وہ اپنا بیان قلم بند کرواتے ہیں، کہتے ہم بڑے بڑے سزائے موت کے قیدیوں کے ساتھ رہے، جیسے جیسے دن قریب آتے جاتے ہیں ان کا جسم سوکھتا جاتا ہے، ذہنی طور پہ وہ مینٹل ہوتے جاتے ہیں، اور آخری دن کو انہیں کھینچ کے تختہ دار پہ لے جانا پڑتا ہے۔ اس نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، جب سے آیا ہے اس کا چہرہ بھی چمکتا جا رہا ہے، وزن بھی بڑھتا جا رہا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آخری بات سنیے گا میرے بھائی، پوری توجہ رکھنا۔ جج نے پوچھا غازی کوئی آخری تمنا، کوئی آخری تمنا؟ غازی کہتا ہے آخری تمنا بس یہی ہے حوض کوثر ہو، جام کوثر ہو، پلانے والے آقا ہوں، پینے والا غلام ہو، وما علینا